مشہور برطانوی بحری جہاز ٹائٹینک جب حادثے کا شکار ہوا تو اس کے آس پاس ایسے 3 بحری جہاز موجود تھے جو ٹائٹینک کے مسافروں کو بچا سکتے تھے۔ سب سے قریب جو جہاز موجود تھا اس کا نام سامسن تھا اور وہ حادثے کے وقت ٹائٹینک سے صرف 7 میل کے فاصلے پر موجود تھا۔ سامسن کے عملے نے نہ صرف ٹائٹینک کی طرف سے فائر کیے گئے سفید شعلے دیکھے بلکہ مسافروں کی آہ و بکا کو بھی سنا، لیکن کیونکہ سامسن کے لوگ غیر قانونی طور پر انتہائی قیمتی سمندری حیات کا شکار کر رہے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ پکڑے جائیں، لہٰذا ٹائٹینک کی صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی وہ بجائے مدد کرنے کے وہ جہاز کو ٹائٹینک کی مخالفت سمت میں بہت دور لے گئے۔ یہ جہاز ہم میں سے ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنے گناہوں میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے انسانیت کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ ساری زندگی اپنے گناہوں کو چھپاتے گزار دیتے ہیں۔ یہ ہے انسان کا پہلا رویہ۔ دوسرا جہاز جو قریب موجود تھا اس کا نام کیلیفورنین تھا، جو حادثہ کے وقت ٹائٹینک سے 14 میل دور تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے بھی ٹائٹینک کی پکار کو سنا، باہر نکل کر سفید شعلے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن چونکہ وہ اس وقت برف میں گھرا ہوا تھا اور اسے ان برفانی چٹانوں کے گرد لمبا چکر کاٹ کر ٹائٹینک تک پہنچنا پڑتا اور خاصی مشکلات کا شکار ہونا پڑتا، لہٰذا کیپٹن نے مدد کی بجائے دوبارہ اپنے بستر میں جانا اور صبح روشنی ہونے کا انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ صبح جب وہ ٹائٹینک کے لوکیشن پر پہنچا تو ٹائٹینک کو سمندر کی تہہ میں پہنچے 4 گھنٹے گزر چکے تھے اور ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ سمیت 1569 افراد موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ یہ جہاز ہم میں سے ان کی نمائندگی کرتا ہے جو کسی کی مدد کرنے کو اپنی آسانی سے مشروط کر دیتے ہیں اور جب تک حالات حق میں نہ ہوں کسی کی مدد کرنا اپنا فرض ہی نہیں سمجھتے۔ یہ ہے انسان کا حادثے کے بارے میں دوسرا رویہ۔ تیسرا جہاز کارپینتھیا جو ٹائٹینک سے 68 میل دور تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے ریڈیو پر ٹائٹینک کے مسافروں کی چیخ و پکار سنی۔ صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی باوجود اس کے کہ یہ جہاز ٹائٹینک کی مخالف سمت میں جا رہا تھا، اس نے اپنا فوراً رخ بدلا اور برف کی چٹانوں اور خطرناک موسم کی پرواہ کیے بغیر مدد کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگرچہ یہ جہاز دور ہونے کی وجہ سے ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 2 گھنٹے بعد لوکیشن پر پہنچا، لیکن یہی وہ جہاز تھا جس نے لائف بوٹس پر امداد کے منتظر ٹائٹینک کے باقی ماندہ 710 مسافروں کو زندہ بچایا تھا اور انہیں بحفاظت نیو یارک پہنچا دیا تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن آرتھر روسٹرن کو برطانوی نیوی کی تاریخ کے چند بہادر ترین کیپٹنز میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کے اس عمل پر ان کو کئی سماجی اور حکومتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ہماری زندگی میں ہمیشہ مشکلات رہتی ہے، چیلنجز رہتے ہیں، لیکن وہ جو ان مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ کر جائیں، انہیں ہی انسان اور انسانیت یاد رکھتی ہے۔